السلام علیکم دوستو، آج میری آنکھوں کے سامنے سے ایک ویڈیو گزری، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا حال ہے۔ میں نے ایک جوڑے کو دیکھا، ایک بہو اپنی سانس کو مار رہی ہے اور بہت ظلم کر رہی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اس بوڑھی اماں کا بیٹا آتا ہے۔ بیٹے کس لیے ہوتے ہیں؟ یہ مائیں بچے اس لیے مانگتی ہیں کہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بن جائیں گے، لیکن وہ ظالم آتا ہے اور پھر اپنی اماں کو اٹھا کے زمین پہ مارتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہوا۔ کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا یہ ہماری انسانیت ہے؟ جس ماں نے اس کو 9 مہینے 8 مہینے اپنی کوکھ میں رکھا، اس کا خیال کیا، اس کو جنم دیا، اس کو دودھ پلایا، یہ چھوٹا تھا، معصوم تھا، اس کو نہلایا دھلایا، اس کو اچھے کپڑے پہنائے، اس کی جوانی پروان چڑھی، اور ماں یہ سوچتی رہی میرا بیٹا کب جوان ہوگا۔ یہ اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا، ماں کو بہت اچھا لگتا تھا۔ ماں نے پیسہ جوڑا، اپنے بیٹے کی شادی کر لی، اور جیسے ہی بیٹے نے شادی کر لی گھر میں بہو آ گئی، اور پھر ماں بھول گئی، ماں کا پیار بھی بھول گیا، ماں کی محبت بھی بھول گئی۔ اے مسلمانوں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں نہیں فرمایا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا؟ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ بڑا بدبخت بیٹا ہے، اس نے دل کو کرچی کر دیا ہے، اس نے بہت تکلیف پہنچائی ہے آج۔ مجھے بہت افسوس ہوا، یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ کیا مائیں مارنے کے لیے ہوتی ہیں؟ کیا ماؤں پہ ظلم کیا جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا ماؤں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اور ہم اس کو مار رہے ہیں جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ افسوس، ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کے عرض کرتی ہے، اے اللہ کے نبی، میرا گھر والا بہت بیمار ہے، اس کی روح پرواز نہیں کر رہی، اسے بہت تکلیف ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لے گئے۔ جیسے میرے نبی نے اس بیمار کی طرف دیکھا تو میرے نبی نے فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ۔ ماں کو بلایا گیا۔ حضور پاک نے پوچھا، اماں جان، آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں جس کی وجہ سے یہ تکلیف میں ہے؟ اماں جی، کیا آپ کا بیٹا بے نمازی ہے، آپ اس لیے ناراض ہیں؟ کیا آپ کا بیٹا شراب پیتا ہے، آپ اس لیے اس سے ناراض ہیں؟ کیا آپ کا بیٹا سودی کاروبار کرتا ہے، آپ اس لیے ناراض ہیں؟ ماں نے کہا، نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بے نمازی بھی نہیں ہے، سودی کاروبار بھی نہیں کرتا، یہ پکا تہجد گزار ہے، لیکن یہ رات کو جب آتا ہے تو یہ جب میرے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اس کی گفتگو اتنی تلخ ہوتی ہے، اتنی خنجر سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے کہ میرے دل کے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ میں اس سے ناراض ہوں، میں اس کو معاف نہیں کر سکتی، یہ اسی طرح اس تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ اللہ کے نبی کا چہرہ، رحمت للعالمین کا چہرہ، غصے سے لال اور سرخ ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے نبی کے چہرے مقدس پر انار نچوڑ دیا ہو۔ میرے نبی نے غصے میں فرمایا، رحمت للعالمین نے غصے میں فرمایا، جاؤ میرے صحابہ، جا کر کے جنگل سے لکڑیاں لے کر کے آؤ، میں اس کو جلانا چاہتا ہوں۔ تو ماں کے کان پر جب یہ آواز لگی تو ماں ایک دم کھڑی ہو گئی اور اللہ کے نبی سے کہتی ہے، کیا آپ میرے بیٹے کو جلائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں اماں جی، آپ اپنے بیٹے کو معاف نہیں کر رہی ہیں۔ جس کو ماں معاف نہیں کرتی اس کو اللہ بھی معاف نہیں کرتے، اسے رسول اللہ بھی معاف نہیں کرتے، لہذا اس کو جلانا بہتر ہے۔ اس پیاری ماں کا دل نرم ہوا اور رو پڑی، کہنے لگی، اللہ کے نبی، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ آواز سنی تو ادھر اس بیمار کی طرف دیکھا، تکلیف والے کی طرف دیکھا،
اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ پیغام تھا دنیا کے لیے، ماؤں کا دل نہ دکھاؤ۔ مائیں بہت پیاری ہوتی ہیں، ماں باپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ ماؤں سے دعا کروا کے اپنے آپ کو بخشواؤ، ان پہ ظلم نہ کرو، ان کے کلیجے کو تکلیفیں نہ پہنچاؤ۔ ماں باپ جب تک ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ماؤں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق نصیب کرے۔